باطل نے جب جب بدلے گئے تہمت آیا گئے تب تب میری زباں پر باطل نے جب جب بدلے گئے تہمت آیا گئے تب تب میری زباں پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال نبينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدني علما. اللہ رب العالمین کے لیے لائق مجھے ہے جو سارے جہان کا پالنہار خالق مالک رازق ہے. بابو انجنت و بشمار درود و سلام نازل ہو من جملہ اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر تمام رسل پر اور خصوصاً اللہ رب العالمین کے آخری نبی آمنہ کے لال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہو صحابہ کرام پر، تابعین پر، تبع تابعین پر،
محدثین کرام پر اور دیگر تمام نئے لوگوں پر جو اللہ رب العالمین کے پیارے ہو چکے اور پروردگار عالم ان تمام مسلمانوں کو مومنین کو سادہ و فرما والی زندگی عطا فرمائے، خوشحالی عطا فرمائے، جو وہی دنیا میں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو الہ و معبود جان کر اسی کی عبادت کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، خواتین، حضرات، میری پیاری مائیں اور بہنیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں، آج کے مختصر وقت میں انشاءاللہ العزیز دین کی کچھ باتیں کلمہ شہادت اور اس کے شروع کے تعلق سے جو ہمیں اور آپ کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے، چند منٹ گفتگو کر کے آپ حضرات سے رخصت ہو جاؤں گا اور انشاءاللہ میرے استاد محترم جناب عبدالعلیم المدنی حفظہ اللہ صاحب کا بھی خطاب ہوگا۔ کلمہ شہادت جسے ہم اور آپ اپنے اپنے بچوں کو مساجدوں میں، مکتبوں میں پڑھتے ہوئے سنتے ہیں اور کلمہ شہادت کے بارے میں ہمارا اور آپ کا طریقہ یہ ہے کہ صرف زبان سے رٹ لگا لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، صرف اتنی بات جان لو، اتنا علم حاصل کر لو، بس یہی ہمارے ماحول و معاشرے میں کافی سمجھا جاتا ہے۔ بعض جگہوں میں تو یہ بھی دیکھا گیا، ہمارے برادران حضرات، جب بچہ بچپن کے عالم میں تھا، کلمہ کا کوئی پتہ نہیں، جوانی میں آیا کلمہ کا کوئی پتہ نہیں، جب شادی ہونے لگی، نکاح کا وقت آیا تو سب سے پہلے مولانا صاحب سے کہا گیا، قاضی صاحب سے کہ آپ پہلے کلمہ پڑھا دیجیے، بعد میں نکاح پڑھیں۔ اب باپ کو، والدین کو، ماں کو بھی بات سمجھ میں اب آئی ہے کہ میرا بیٹا کلمہ نہیں پڑھا، اور وہ ذمہ داری جو ہماری ماں کو تھی ہم نے صرف مولوی صاحب کو دے کر رکھ دیا کہ جو کام کرے بس آپ کریں، میں تو صرف پیدا کرنے کا مالک اور کچھ نہیں۔ پروردگار عالم نے جو ہمیں اور آپ کو اولاد عطا فرمائی، اولاد جو دی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نعمت کی قدردانی کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ چیز ہم نے اور آپ نے اگر آج نہیں روز کے ناخن لے کر دیکھے، اگر ہم نے اور آپ نے اس چیز کو آج گہرائی سے نہیں دیکھا، قیامت میں ہمیں پریشان ہو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے اموال، تمہاری دولت، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یہ آزمائش کا ذریعہ ہے۔ مال کے ذریعے سے آزمائش ہوتی، اولاد کے ذریعے سے آزمائش ہوتی۔ جسے اولاد نہیں ملی وہ تو پریشان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر تو میرے اوپر ہے نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے اس نعمت سے محروم کر دیا۔ جسے اولاد ملی ان کے ساتھوں کا پیچھا کہنا شیرخارگی کے عالم میں ہے۔ جو ذمہ داری ہمارے پر آتی وہ ذمہ داریوں کو بھلا کر ہمیں ہاتھ پہنچانے سے فرصت نہیں ہوئی۔ میری اولاد ہوئی اب میں اس کو فلاں جگہ پڑھاؤں گا، فلاں جگہ پڑھاؤں گا، کانوینٹ میں پڑھاؤں گا، ماڈرن اسکول میں پڑھاؤں گا، انگلش میڈیم میں پڑھاؤں گا اور اسے پروفیسر بناؤں گا، لیکچرر بناؤں گا، افسر بناؤں گا۔ سارے خیالات ہمارے ذہنوں میں آنے لگے، لیکن اگر کوئی خیال نہیں آتا تو یہ نہیں آتا کہ سب سے پہلے ہماری اولاد کی ذمہ داری ہمارے پر کیا ہے۔ دو کلمے ہمارے معاشرے میں دو کلمے نکالا جاتا ہے، ایک کلمہ توحید اور دوسرے کلمہ شہادت۔ کلمہ توحید کو بچے کو کب سکھلایا جائے، کب پڑھایا جائے، کلمہ شہادت کا اقرار کب کرایا جائے، یہ علم ہمیں اور آپ کو نہیں، اور نہ ہی جاننے کی ہم نے اور آپ نے کبھی بھی کوشش کی۔ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور قرآن کریم میں خود پروردگار عالم نے بھی اس بات کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دلائی ہے۔ آمنا چلال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اذا اصح اولادکم فعلموا لا الہ الا اللہ، جب تمہاری اولاد شیرخارگی کے عالم میں بچپنے میں جب تمہاری اولاد بولنے کی ابتدا کرے، جب اپنی زبان بولنے لگے، ابا کو پکارنے لگے، اماں کو پکارنے لگے، دادا دادا کرنے لگے، اپنی زبان جب بولے وَعَلِّمُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اسی وقت جو بچی بولنے لگا اسی وقت بتلا لا الہ الا اللہ، علم دے بتلاؤ اولاد کو لا الہ الا اللہ۔ شیرخارگی کے عالم میں بچپنے میں، اور یہ علم کون دے؟ ماں دے گی۔ اس لیے اکثر تقاریر میں اکثر مخرجین بھی کہا کرتے ہیں شادی کرو دیکھ کر کرو، پڑھی لکھی سے کرو۔ اس لیے کہ اولاد کی تربیت میں، اولاد کی تعلیم میں ماں کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے۔ ماں پڑھی لکھی ہے، اولاد بھی پڑھی لکھی بنے گی۔ ماں کا اچھی کردار کا مالک ہے، اولاد کے اچھی کردار کا مالک بنے گی۔ جیسے کردار، جیسے اخلاق ماں کے اپنائے وہی اولاد دیکھ کر وہ بچے نقالی ہوا کرتے، نقالی کرتے۔ بعض دفعہ دیکھتے ہم آپ اپنے اپنے گھروں میں الحمدللہ جب ماں نماز ادا کرتی ہے، ماں وضو کرنے جاتی ہے، بچہ دیکھ دیکھ کر وضو کرنا چاہے، اسے یہ معلوم ماں کرتی کیا ہے، لیکن وہ نقالی کرنا چاہتا ہے۔ نماز جو ماں کھڑی ہے، اولاد آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، حالانکہ اسے معلوم نہیں کہ ماں کیا کر رہی ہے۔ یہ بچے نقصان ہوتے ہیں، نقصانی کرتے ہیں، اور اسی لیے اسی وقت جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاد کو لا الہ الا اللہ کی تسلیم کرنے کے لیے، لا الہ الا اللہ سکھلانے کے لیے کہا۔
اس لیے تو سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، ذمہ داری اور والدین کے اوپر یہ آتی ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ صرف اتنا بچے کو سکھلا دیا جائے بچپن میں چیز خارجی کے عالم میں، لیکن آج ہمارے ماحول میں معاشرے میں یہ ہرگز نہیں دیکھا جاتا۔ اب ہمارے پاس وہ وقت بھی نہیں، وہ ٹائم بھی نہیں، اپنا اولاد کو دینی تعلیم دے۔ گاؤں میں مکاتب تیار ہوئے، مدرسے بھی تیار ہوئے، دیکھا گیا کہ گھر والوں کو فرصت نہیں، وقت نہیں کہ میں اپنی اولاد کو ابھی مدرسے بھیج کر وقت کو ضائع کروں، 3 سال کی اولاد ہوئی اور جا کر کانوینٹ میں ڈالے۔ اسی وجہ سے کتنے بچے بڑے بڑے ہو کر اسے یہ بھی پتا نہیں ہوتا مجھے کون سا طریقہ، میرا دین کیا ہے، میرا رب کون ہے، مجھے جاگنے کا، سونے کا، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، اسلامی طریقہ، چائے پانی پینے کا طریقہ بھی نہیں معلوم، قضائے حاجت کا بھی طریقہ نہیں معلوم۔ ادھر بڑی بڑی تعلیم تو حاصل کر لی، بڑا بڑا علم تو لے لیا، لیکن پروردگار عالم نے اس علم کو زندہ و جاوید بنا دیا، اس علم کو حاصل کرنے سے یکسر غافل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بھی، آپ سے بھی، ہمارے تمام لوگوں سے سوال فرمائے گا، میں نے تجھے نعمت عطا فرمائی، میں نے تجھے اولاد دی، بتلا تم نے اپنی اولاد کو کس حد تک میری راہ میں لگائے، میں نے جو نعمت دی تم نے میری نعمت کی قدردانی کہاں سے کی، آیا تم نے اسی برباد تو نہ کیا، ضائع تو نہ کیا۔ آج بہت زیادہ اور آپ کرتے ہو اپنے یہ کہ بچوں کو پلا پلا کر بڑا کر دیے، اور تھوڑے سے بڑے ہو گئے، گاؤں میں کوئی بھی اسکول کیا ہو، کوئی بھی ہو، اب چھوٹے بچے کو پلیٹ دے کر، کتاب دے کر نہیں، پلیٹ دے کر اسکول بھیجتے تھے، بعد میں کھانا ملے۔ اپنی ذمہ داری سی بنا تھا، اور ہم نے اپنے آپ کو کس گناہوں میں، کچھ گناہ سے دنگل میں ڈالے چلے جا رہے تھے، کوئی اس کا کوئی ایسا پتا نہیں معلوم۔ والدین کا اقوال صحیح نہیں، کردار صحیح نہیں، خیالات صحیح نہیں، اور ہم اور آپ صرف دن رات گزرت لگاتے ہیں کہ مصیبت کیوں آتی، پریشانی کیوں آئی، ہم سے کون سی غلطی ہوئی، کون سی مصیبت ہماری بڑی کیوں آنے لگی، ہم نے کون سا گناہ کیا پتا نہیں، ہم کو کوئی گناہ نہیں کرتے، مصیبت کیوں آتی ہے۔ آج یہ بات جان کر جاؤ، آج یہ حاصل کر کے جاؤ کہ ہم کون سا گناہ دنیا کے اندر جسے ہم نے آپ نے نہ کیا ہے۔ دنیا گناہوں کے دلدل میں آ چکی، اور ہماری بے توجہی، ہماری غفلت کی وجہ سے ہم آپ اپنے دین کو بھی چھوڑے چلے جا رہے ہیں، اولاد بھی بے دین ہوتی چلی جاتی ہے۔ بڑھاپے میں پیر میں بیٹھاتے تھے کہ میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میری بہو بھی میرے قبضے میں نہیں، میری بات نہیں مانتی، فیصلے بٹھاتے تھے، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اپنے اولاد کو شروع سے ہی ایسے بنا دو کہ اسے پتا لگ جائے والدین کی خدمت کا کیا ثواب ہے، بڑوں سے بات کرنے کا کیا طریقہ ہے، ماحول سے رہنے کا کیا طریقہ، کیا ترتیب ہے۔ یہ بات ہم نے آپ نے بدلائی نہیں، یا بڑے ہو کر اس پر زبردستی اس کی ذمہ داری سے خلاف پتا نہیں۔ اسکولوں میں صرف یہ بتلایا جاتا ترقی کیسے کرو گے، دنیا کے اندر پاپولر کیسے بنو گے، نام تیرا کیسے ہوگا، یہ کبھی نہیں بتاتا اپنے والدین کی خدمت کیسے کرو۔ اس لیے کسی شاعر نے چاہیے انداز میں کہا، قبلہ میں گرو آئے کا ماں باپ کے اعتبار کی،
دل میں تو آئے چار ماں باپ کے ادوار کی اور دودھ تو ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی نہ مانا اپنے سینے میں لگا کر بچے کو دودھ پلاتے ہوئے کبھی ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ نہ نکالی بچے کو پتا نہیں ماں سبحان اللہ بھی نہیں بولتی الحمدللہ بھی نہیں بولتی لا الہ الا اللہ بھی نہیں بولتی اگر ماں کھانا بناتے بناتے اپنے بچے کو تیل مالش کرتے کرتے سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ کی رٹ لگا رہی ہوتی اولاد بھی اتنا علم پہلے حاصل کر لیتی یہ علم پہلے یہ تو کلمہ توحید ہے مختصر میں بتلا دیتا ہوں کلمہ توحید کب سکھلایا جائے بچے چیز خارجی کی عالم میں ہو ابھی اچھا سی بول نہ سکے زبان پہلی مرتبہ کھل رہی ہے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ اب ہماری پر ذمہ داری جو آتی ہے مختصر بتلاتے ہوئے آتا ہوں کلمہ شہادت کی طرف ہم تمام لوگ اگر کسی سے بھی کہہ دیا جائے آج میں محسوس ہے آپ مسلمان نہیں آپ مکمل مسلمان نہیں تو فوراً لڑنے کے لیے تیار ہے میں مسلمان کیسے نہیں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا عبدالرحیم میرا نام عبدالکریم میرا نام عبدالصمد میرا نام میں اللہ کا بندہ مسلمان آپ کیسے نہیں کہتے ہیں لیکن کبھی ہم نے آپ نے اس بات پر غور بھی نہ کیا کہ مسلمان ہونے کی شرائط کیا ہے کیا صرف عبدالرحمان مسلمان بن جائے گا نام رکھ لینے سے مسلمان ہو جائے گا جبکہ پروردگار عالم نے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی فرمایا اور میرے حبیب اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی علم ہونا چاہیے آپ کی زبان سے بھی توجہ ہونی چاہیے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں اقرار آپ کی زبان بھی کرے گی میں نے نبوت کا تاج آپ کو عطا کیا پھر بھی آپ کو ہی علم ہونا چاہیے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انہ لا الہ الا اللہ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور میرے نبی آپ بھی علم حاصل کیجئے آپ بھی جان لیجئے کہ میرے سوا اللہ تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں جس کی سجدہ کیا جائے جس کی سامنے کو سوال کیا جائے جسے اپنا حاجت روا سمجھا جائے مشکل کشا سمجھا جائے اور یہ بات تو پروردگار عالم نے خود گواہی دے کر فرمایا سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم اللہ رب العالمین نے گواہی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سوا کوئی معبود نہیں اس کی سوا کوئی الہ نہیں هو والملائکۃ واولو العلم فرشتوں نے بھی گواہی دی کہ اے پروردگار عالم میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی خالق نہیں کوئی مالک نہیں کوئی رازق نہیں اسی لیے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمانے سے پروردگار عالم یہ آدم کو پر بناوے یہ انسان کو پیدا کر رہے ہو ہم تو تیری تصدیق کے لیے کافی ہے رات و دن ہر پر جو چاہتے ہیں تصدیق کر دیں گے پروردگار اسی نہ بنانے سے پیدا لگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جانتا ہوں میرے فرشتے تو نہیں جانتا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود گواہی دی اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہی دلوائی
فرشتوں نے گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور انصاف پر قائم رہ کر اہل علم نے، علم والوں نے گواہی دی، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہ خالق حکمت والا ہے، حکیم ہے۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور لوگوں غور کرو، مما وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آدمی مرا اس بات کے اوپر جو آدمی جانتا ہو، وہ آدمی علم رکھتا ہو کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔ مرنے والے کو یہ پتا ہو میرا معبود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، علم اس بارے میں صرف زبان سے رکھنے کی حد تک نہ ہو، تو کلمہ شہادت ادا کر لینا، اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کلمہ شہادت کا علم آ جائے، اس کے بارے میں جانکاری ہو، علم ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب جب بڑے ہو جاتے تبھی ذمہ داری آتی ہے کہ ہم آپ گواہی دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، اور میں گواہی دیتا ہوں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ ابھی گواہی دینے کا مطلب، علم حاصل کر لینے کا مطلب کہ جب سجدہ ہوگا پیشانی میری جھکے گی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے گی۔ جب مجھے کسی چیز کی ضرورت آن پڑے گی، میں اپنے پروردگار عالم کی سوا کسی اور کے سامنے جھولی پھیلانے والا نہیں، اور اسی کلمے کو ادا کرنے کی وجہ سے، مجمع عام میں کہنے کی وجہ سے آج کوئی بھی آدمی اس بات کی گواہی دے، کلمہ ادا کرے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی مصیبتوں میں ڈالنے والا نہیں۔ لیکن یاد کرو صحابہ کرام کو جب پہلے اسلام لائے، کلمہ جب لوگوں میں مجمع عام میں مشرکین کی درمیان، کفار کی درمیان ادا کی، اتنے مارے خون سے لہو لہان کر دیے۔ مار کر بے ہوش کر دیے، کسی کو چٹائی میں لپیٹ کر دھواں ناک میں دے دیا، کسی کو نہایت جلاتی ہوئی دھوپ کے موسم میں گرم ریت پر اسی کلمے کی وجہ سے بچایا، اور کسی کو آگ کے انگارے پر اسی وجہ سے ڈالا گیا۔ جب بھی کسی نے اقرار کیا، مکے والی زندگی میں صحابہ کرام نے جب بھی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پھر نکلے دلیر کہ یہ کلمہ جان لینے کے بعد جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اقرار، اپنے اسلام سے اقرار کرنے کے بعد یہ اجازت مانگتے تھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت ہے کہ کفار کے درمیان جا کر لا الہ الا اللہ کی گواہی۔ یہ دلیرانہ انداز جب میں نے اسلام لے آیا، میں نے دین جان لیا، یہ دین ہمارا کوئی کمزور نہیں اور نہ یہ شک و شبہ والا ہے۔ جب اس دین کو ہمیں حاصل کرنا اس بات کا، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ اپنے قبیلے انسان سے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، اجازت مانگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے میں اپنے کلمے کا اعلان مکے میں جا کر کروں، کعبے کے پاس جا کر، مشرکین کے پاس جا کر کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اصرار کی وجہ سے جب اجازت دے دی، کلمے کو جا کر کفار کے سامنے بیان دیا، اور حیا سے نبی آدمی کوئی جانتا نہیں ہے کہاں کا، قبیلے کے بعد شام کے راستے میں پڑتا تھا، جہاں پر مکہ کے لوگ اپنے تجارت کا سامان لے کر جاتے تھے۔
کوئی جانتا نہیں. مجمع میں آ کر کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور لوگوں جان لو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں. لوگوں سے اور کوئی جھگڑا نہ تھا، کوئی اور پریشانی نہ تھی، مال و دولت کا جھگڑا نہیں، خاندانی جھگڑا نہیں، روپے پیسے کا جھگڑا نہیں، صرف اپنی زبان سے اتنی بات نکالی سارے طوفان مشرکین پر ٹوٹ پڑے. حضرت عباس بن عبد المطلب نے جا کر لوگوں سے بتایا تمہیں معلوم ہے کہ یہ ہے کون آدمی، کہاں کا پہچان تو کارے نہیں جانتے، کہاں سے آیا، کب آیا، کون ہے، کوئی نہیں جانتا. مانا تو کلمے کی وجہ سے کوئی آدمی کہتا ہے اس ساحر کی بات میں نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر جادوگر کہا کرتے تھے، اس جادوگر کی بات میں کیوں آیا؟ یہ کلمہ ادا کرنا آسان بات نہیں ہے، کلمے کے تقاضے کو پورا کرنا آسان بات نہیں ہے. لوگوں نے چھوڑ دیا کا پتا ہے کبھی جبار کرنے والا تیری تجارت کا سامان اسی طرف سے گزرتا ہے کہ آدمی اس کے قبیلے والا تو تمہارے سائر نہیں رہنے دے گا. سب لوگوں نے آ کر چھوڑا اور اسی طرح سے کئی ایک مثالیں آتی ہے، لیکن مجھے کلمہ شہادت کے 6 شروط ہے مختصر انداز ہے مجھے بتلانا ہے. پہلی شرط یہ ہے کلمہ کے بارے میں مکمل علم کو جانکاری ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جان لیجیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کوئی الہ نہیں. واستغفر لذنبک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گناہوں کی معافی تلاش کیجیے. پروردگار عالم سے استغفار کیجیے، والمؤمنین مومنین سے بھی استغفار کیجیے، والمؤمنات مومنات سے بھی عورتوں کے لیے استغفار کیجیے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ رب العالمین تمہارے چلنے کو، تمہارے آنے جانے کو، تمہاری نقل و حرکت کو بھی جانتا ہے. ومثواکم، تمہارے ٹھکانے کو بھی پروردگار عالم جانتا ہے. تیرا ظاہر کر چلنا ہو، چلنا پھرنا ہو اپنے معاشرے میں، اپنے گلیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلے میں، وہ بھی تیرا پروردگار عالم جانتا ہے. اور یہ بھی جانتا ہے تیری دل میں کیا بات چل رہی ہے، تیری دل میں کیا خیال آ رہا ہے. یہ علم آپ حاصل کر لیجیے. علم پہلے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب بخاری شریف کے اندر سب سے پہلے ایک باب باندھ دیا ہے، کتاب العلم. اس بات کو باندھ کر کے انہوں نے سخت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عبادت سے پہلے، کسی عمل سے پہلے، قول سے پہلے وہ چیز کا علم حاصل ہو جانا ضروری ہے، اس کی جانکاری ضروری ہے. اب ہم نے کلمہ شہادت کا علم جان لیا، علم حاصل کر لیا، اس کی پہچان کر لی. ابھی نکاح کیا لوگوں، جب کلمہ تم نے ادا کر دیا اب تیری دل میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو، تیری دل میں شک نہ ہو، مکمل علم جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر یقین ہو. جتنے صحابہ کرام نے جان کر علم حاصل کر کے ایک مرتبہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پر ہاتھ رکھ کر اگر کلمہ شہادت سے اقرار کیا، اسلام میں داخل ہوئے، اس کی بات کوئی بھی مصیبت کا سامنا ہوا، کسی طرح کی بھی مصیبت آئی، کسی بھی صحابہ کرام نے اپنے دین نہ بدلا، کسی بھی مصیبت کے سامنے کھڑا ہو کر یہ اعلان کر دیا کہ لا الہ الا اللہ. یقین آ جائے دوسری شکل ہے کلمہ. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرات میں بڑی لوگوں کی تعریف فرمائی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. بے شک بلا جواب مومن وہ لوگ ہیں، مومنات وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اوپر ایمان لے آئے، اللہ رب العالمین کے رسول پر ایمان لے آئے، ثم لم یرتابوا، پھر اس پر شک نہ کیے. بعض لوگ مفاد پرستی میں چلتے ہیں، اب صرف دین سے مڑ جانا، دین سے مرتد ہو جانا یہ نہیں ہے کہ آدمی اس دین کا انکار کر جائے، بلکہ دین میں بے توجہی کرنا، غفلت سے کام لینا، اپنے تجارت میں غفلت سے کام لینا، اپنے کاروبار میں غفلت سے کام لینا، اپنے تمام اعمال میں غفلت سے کام لینا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور احادیث کا کیا حکم ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے، یہ تمام کو بالا ساتھ رکھ کر صرف اپنے مطابق وہ عمل کرتا چلا جائے جو میں دیکھا کروں میری مرضی، یقین آ جائے اور یقین آ جانے کے بعد شک نہ رہے اس کے اندر. اس لیے جناب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنے بارے میں گواہی دینے کا کیا مطلب؟ آپ نے یہ گواہی کرنا نہیں ہوتی، یہ بھی لڑکا ہوتا بھی آپ کے کام سے ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کہلوایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا معبود ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. اور پھر فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ جو کوئی آدمی گواہی دے رہا ہے مستيقنا بها قلبه لا يلقى الله بهما غير ساكن فيهما إلا دخل الجنة. جو کوئی آدمی باپ کی گواہی دے اور یقین کرے اور اسی کی بات اس کی موت آ جائے، پروردگار عالم کی ملاقات ہو اس حال میں کہ اس کے دل میں اسلام کے تعلق ہے، دین کے تعلق ہے، دین اسلام کے تعلق ہے، سب کو سبحانہ دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں جائے گا. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ تھا. پھر کہنے لگے ابو ہریرہ تم یہاں سے چلے جا، اور جا کر گلی میں جتنے لوگوں کی ملاقات ہو ایک مرتبہ اس سے بتا کر تو اگر لا الہ الا اللہ کی گواہی دے رہا ہو یقین کے ساتھ مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا یا ابا من لقيت بوراء هذا الحالق يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. اے ابو ہریرہ ابھی میرے پاس سے چلا جا، گلیوں میں کوئی جتنے لوگوں سے ملاقات ہو جا کر بتا کر اگر وہ آدمی گواہی دے رہا ہو یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہو، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول پیغمبر مانتا ہو، وبشرہ بالجنہ، اس آدمی کے سامنے تو کہہ دے کہ جنت میں جانے والا ہے.
یقین کی بنا پر یقین آ جائے دل میں، وہ اپنی زبانوں سے اقرار کر رہا ہو، دل میں تو وہی بات ہو، یقین ہو، اعتماد ہو، مبشر ہو بالجنہ، اس آدمی کی طرف کی جنت کی۔ اور نمبر 3 میں اخلاص ہے کہ وہ چیز خلوص للہیت سے تھا، یہ نہیں کہ میں داڑھی رکھنے لگوں، میں صبح دستار میں آ جاؤں، لوگ کہیں ہاں بڑا صوفی آدمی ہے، بڑا اخلاص مند آدمی ہے، بڑا دیندار آدمی ہے، اور اس بہانے اب لوگوں کو ٹھگنے والا کام کر رہے ہیں، اعتماد لوگوں کا لے کر لوگوں کو دھوکے دے، لوگوں کے سامنے لوگوں کو گندے تعویذ کرائے، لوگوں کو شرک کے اندر مبتلا کرا دے، ہماری ماں خصوصاً اس میں مبتلا ہو جاتی ہے، داڑھی کو دیکھ کر، کرتے پاجامے کو دیکھ کر، بھائی یہ تو ہے نہیں صاحب، ابھی تو تعویذ دیتے گا نا کہ چاہے جو بھی بیماری ہو سب ختم ہو جائے، جتنا بڑا شیطان آ جائے تعویذ کو کھا گئی ختم، معاملہ رفع دفع ہو گیا، دھوکہ دینے والا شیطان ہے، انسان شکل میں آیا ہے۔ اور ہمارے ماں بہنوں نے آج اسے روپے دے دے کر پیسے ایک تعویذ 5 ہوتے نہیں، ٹھگنے والا کام جو ہندوستان میں بھی آج ہو رہا ہے۔ اخلاص ہو، للہیت ہو، کلمہ ادا کر لینے کے بعد صرف یہ ارادہ ہو میرا پروردگار آگے مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لِيَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں کو دنیا والوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر یہ کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اللہ رب العالمین کا دین خالص بنا کر، کسی کی آنے نہ ہو، کوئی صبح نہ ہو، دنیا کے اندر کسی بھی طرح کا ریا و نمود میں وہ آدمی مبتلا نہ ہو۔ اب خالص کیا ہے، خلوص کیا ہے، اخلاص کیا ہے، بس 2-4 لفظوں میں لا کر دیتا ہوں۔ ایک آدمی نماز ادا کر رہے مسجد کے اندر، کوئی آدمی مسجد میں اور نہیں ہے، وہ جلدی سے نماز پڑھ لیتا اور نماز میں کھڑے ہیں، سے پتہ لگ گیا کہ کوئی آدمی آ رہا ہے اور قیام اتنا لمبا ہونے لگے، رکوع اتنا لمبا ہونے لگے، اور اس کے دل میں خیال یہ ہو کہ بھلا آدمی گمان کرے کہ دیکھے کتنا بہترین نمازی ہے، قیام بھی لمبا، رکوع بھی لمبا، سجدہ بھی لمبا ہو رہا ہے۔ اب یہ آ گیا کہ دنیا والے مجھے اچھا ہے نماز پڑھ رہا ہوں، حج کر کے چلا آیا، حاجیوں میں نام آ گیا، اس کا نام تو بھول گیا۔ کوئی بھی آدمی حج کر کے چلے آتے ہیں، ہمارے ماحول معاشرے میں اس کا نام بھول جاتا ہے، لوگ حاجی صاحب کے نام سے آتے ہیں۔ ساری زندگی نماز ادا کی، ایک مرتبہ کسی کا نام یہ نہیں کیا گیا کہ نمازی صاحب، ایک مرتبہ حج کر کے چلے آئے، حاجی صاحب ہوگا۔ ماشاء اللہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، بہت سے مجاہد کرام ایسے بھی ہوتے ہیں جو حاجی کر لیتے ہیں، ان کا ارادہ یہ نہیں ہوتا دنیا والے لوگ مجھے حاجی کہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں حج صرف اس لیے کر لیتے تاکہ اور ٹھگنے کا موقع لگے اپنے بھائیوں میں بات، اور زمین جائیداد کا معاملات میں ساتھ سب سے زیادہ حاجی لوگ رکھ پڑیں گے۔ لوگ یہ کہتے ہیں حاجی صاحب کو گداری نہیں کر سکتے، بےایمانی نہیں کر سکتے، سب سے زیادہ بےایمانی نہیں کر رہے، حاجی حج سے نہیں کیا، اور ان پہ یقین آ گیا یہ تو گداری نہیں کرے گا، خیال یہ ہے کہ لوگ مجھے آج ہی کرتے ہیں۔ اخلاص اللہ کے لیے جاتی پروردگار عالم نے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں کہا دیا من صلی علیہ فقط اشرک، جس آدمی نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس کر دیا، ومن صام من علیہ فقط اشرک، جس آدمی نے دکھاوے کی روزہ رکھا فقط اشرک، شرک کیا، معمولی چیز ریاکاری شرک ہے۔ اس لیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
میں تم لوگوں کے لیے تم لوگوں کے اوپر بڑے بڑے شرک سے بڑے بڑے گناہ سے نہیں ڈرتا ہوں جتنا کہ میں تمہارے درمیان چھوٹے چھوٹے شرک سے ڈرتا ہوں. صحابہ کرام پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر فرما دیا ارے ریاکاری بھی شرک میں داخل ہے. شرک اصغر میں داخل ہے. ریاکاری جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے نے دکھاوے کی حج کیا اس بندے نے دکھاوے کی نماز ادا کی ایسی نماز کی مجھے ضرورت نہیں. خدا کی لال جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشهد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. کل قیامت میں جب میں لوگوں کی صفات کروں گا پروردگار عالم کے سامنے التجا کروں گا میری امتی کے لوگ ہیں الہ العالمین میری امتی کا حساب و کتاب لیا جائے ان کے گناہوں کو بخشا جائے. نام لینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے امتیوں کی تمام لوگوں کی سفارش کرائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بہترین سب سے زیادہ سعادت مند میری وہ امتی ہوگی جس نے خلوص کے ساتھ للہیت کے ساتھ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا. اپنی زبان سے کہا دل میں یقین رکھا خلوص للہیت کی تھا. اور یہ 3 نمبر پہ نمبر 4 میں ہے صدق وفاداری کہ آدمی کے پر جب کلمہ ادا کیا کوئی مصیبت آ گئی پریشانی آ گئی فوراً غلط کام کرنے کے تیار. جناب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 لوگ بنا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے. صحابہ کرام پوچھنے لگے اللہ کے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ 70,000 لوگ کون ہوں گے؟ سارے ہوں گے. جناب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تمام لوگوں میں سے ایک جماعت ان لوگوں کی بھی ہوگی جو بلا حساب و کتاب جنت میں جائے گی. وہ جماعت جنت میں جائے گی جن کو یہ کلمہ ادا کرنے کے بعد طرح طرح کی مصیبتیں آئی پریشانیاں آئی بیماری لگی صرف اللہ رب العالمین کے اوپر یقین کر لیا کہ بیماری جب دینے والا وہی شفا بھی دینے والا وہی. انہوں نے علاج تک بھی نہ کرائے مکمل اعتماد پروردگار عالم پر کیے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام میں اس لوگوں کے سامنے تھا جب میں بیمار ہوتا ہوں شفا بھی دینے والا وہی میرا پروردگار عالم. وہ لوگ بھی ہوں گے جو مکمل اعتماد پروردگار عالم پر کرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لو انتم تتوکلون علی اللہ لرزقکم کما یرزق الطیر تاخذوا الخبز وتطلبوا بطانا. اے لوگوں تم اللہ تبارک و تعالی کی پر مکمل اعتماد بھروسہ رکھو تو تمہیں بھی روزی اسی طرح سے ملے گی جس طرح پرندوں کو اللہ تبارک و تعالی روزی عطا فرماتے ہیں. وہ پرندے ڈالیوں پر بیٹھ کر رات گزارتی ہے صبح خالی پیٹ میدانوں میں کھیتوں میں اپنے دانے تلنے کے لیے اسی سارے اپنے پیٹ میں ڈالنے کے لیے چلی جاتی ہے. وطن کو کسان اس کام میں واپس آتی ہے تو یہاں کی آگ کا حال ہوگا وہ ایک دم دیر ہو کر واپس آتی ہے. اور وہ پرندے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی روزی کی ذمہ داری لی ہے. اور اگر تم ان پرندوں کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی پر بھروسہ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں روزی عطا فرمائے. یہ اللہ رب العالمین وفاداری. اب مسلمان مصیبت کھا جائے چاہے جتنی مصیبت آ جائے. بعض لوگوں کو یہ بھی کہتے ہیں دیکھا جاتا ہے کہ چلو مریداب داڑھی میں سنت ہے پہلے کوئی بات داڑھی اگر میں رکھے
تفصیل اسلام میں ہے، اور میری مجبوری میں تعلیم اسی میں رکھتا ہوں کہ میں جس میں جاب کرتا ہوں، جس میں کام کر رہا ہوں، وہاں پر داڑھی رکھنا منع ہے، اس لیے میں نے داڑھی کٹائی ہوئی۔ اس کے اندر کمی آ گئی، اس کے اندر کمزوری آ گئی، زیادہ میں تمام پروردگار عالم کے کر کے اور وہ یہ سوچ رہے کہ اگر سے میرا کام چھوٹ جائے، نوکری چھوٹ جائے، لیکن میں سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تکلیف پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جو اللہ رب العالمین کو ڈرے تو مکمل طریقے سے اللہ رب العالمین سے وفاداری سچائی کے ساتھ، یہ نہیں کہ جب فائدہ ملے، جب وفاداری آئے تو چلے آؤ، دین کا ڈنکا پیٹنے لگو، دین کے بارے میں اعلان کرنے لگو تو میں دیندار، میں مسلمان، میں پرہیزگار کہنے لگو، اور جب تھوڑی سی ٹھیک لگے، مصیبت آ جائے تو گھبرا جاؤ۔ صحابہ کرام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مصیبت میں ڈالا گیا، پریشانی میں ڈالا گیا، تب وہ اپنے زبان سے اللہ احد لگا رہے ہیں۔ جب جان چلی جائے گی کوئی بات نہیں، میرا ایمان مجھ سے نہ جائے۔ اور نمبر 4 میں، نمبر 5 میں یہ ہے کہ ان اتحاد کی محبت پروردگار عالم سے ہو، جناب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو، دین سے ہو، اسلام سے ہو۔ کلمہ شہادت کی 5ویں شرط جو ہے، مکمل آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت سب سے زیادہ کرتا ہو، اور اس کے بعد جناب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے قریب معبودان باطلہ کو ٹھہرا لیے، پتھروں کی پوجا کی، درختوں کی پوجا کی، شجر و حجر کی پوجا کی، پانی کی پوجا کی، سورج و چاند کو پوجنے لگے اور اسے اس طرح سے محبت کرنے لگے جس طرح پروردگار عالم کی محبت ہو۔ اللہ رب العالمین کی جیسی محبت ہونی چاہیے۔ انہوں نے پتھر کی محبت اسی طرح سے کی، انہوں نے درختوں کی محبت اسی طرح سے کی، لیکن جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود بناتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اشد حبا للہ، اللہ رب العالمین کی محبت میں نہایت مضبوط ہوتے ہیں، نہایت سخت ہوتے ہیں۔ اب مصیبتوں کا پہاڑ بھی اگر آ جائے گا ان کے دین سے لرزہ بردہ نہیں کر سکے گا، ان کے پیروں کو لرزش نہیں دے سکے گا، ان کے پیروں کو میں زلزلے پیدا نہیں کر سکے گا۔ اب لاکھ مصیبت آ جائے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اسی طرح سے ہوگی اور سخت ہوگی۔ اس لیے کہ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، اور لوگوں ایمان کا، دین کا، اسلام کا مزہ اسی آدمی کو ملے گا جس کے اندر 3 چیزیں آ جائیں، 3 چیزیں آ جائیں۔ ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان۔ آج ایک آدمی ہے پروردگار عالم کی محبت نہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں، نماز کیا ادا کرتے کوئی مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ اس کی دل میں اللہ رب العالمین کی محبت نہیں، روزے رکھنے میں مزہ نہیں، روزے رکھنے کا دل نہیں کرتا، اسے زکات دینے کا دل نہیں کرتا، اس لیے کہ پروردگار عالم سے دین کی آدمی کو محبت نہیں۔ اس لیے کسی نے بھی تو کہہ دیا محبت وہ شے ہے کہ ہر آدم فلاد ہے، ذاتی آنکھ جھپتے ہیں، بیداری جگاتے ہیں۔ من كن وجد بهن حلاوة الإيمان۔ جس آدمی کے اندر 3 چیزیں موجود ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، ایمان کا مزہ آئے گا۔
جو آدمی نماز ادا کرتے روزے رکھتے حقیقی میں پروردگار عالم کی محبت ہے اور مکمل اور پکا سچا مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت ہو. جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی ہو جتنا کہ محبت سے ماں باپ بھی نہ کر پایا. ماں باپ کے مقابلے میں ماں باپ سے بھی زیادہ محبت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. سب کو صبح بیدار ہونے میں فجر کی نماز ادا کرنے میں تہجد گزاری میں مزہ آئے گا کہ میں اپنے جان کے پروردگار عالم کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. میرا رب میری سرکوش بھی سننے کو تیار ہے. میرا رب کہتا ہے میرے بندے تیرے اندر کوئی گناہ ہے معافی مانگنے میں معاف کرنے والا ہوں. اے کوئی سبب مانگ لے مجھ سے, اے کوئی محتاج سوال کرے مجھ سے, میں دینے والا ہوں. یہ ندا لگا کر پروردگار رات آخری تہائی رات میں روزانہ رات میں پروردگار عالم آسمان دنیا پہ فرشتوں سے ندا لگاتا ہے. کوئی مانگنے والا مانگے مجھ سے, جو مجھ سے دوستی کرے, مجھ سے محبت کرنے والا. تین چیزیں ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. سب سے پہلی چیز ہے اللہ رب العالمین سے اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت اور دنیا کی محبت ایک طرف, جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العالمین کی محبت ایک طرف. سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین سے کرنے والا. اور کسی آدمی سے دوستی کرتا ہو صرف اللہ کے لیے. الحب للہ والبغض للہ, محبت بھی اللہ کے لیے ہو اور بغض بھی عداوت بھی اللہ کے لیے ہو. اور آپ اگر کسی سے آدمی دوستی کرتے ہیں تو اس لیے اس کے ساتھ ہمارا کاروبار چل رہا ہے, یہ ہمارا رشتے دار ہے, یہ ہمارا خاندان والا ہے, یہ ہمارا قبیلہ والا ہے, یہ ہمارا قبیلہ والا ہے, اس لیے محبت کرتے ہیں. اور عداوت اس لیے ہوتی ہے کہ زمینی معاملہ چل رہا ہے, معاملہ چل رہا ہے. اس سے آدمی ترتیب اور ایمان خطرے پر جاتا ہے. محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو, نماز کی آدمی کی محبت ہو, اگر عداوت ہو تو بے نمازی سے ہو. اس آدمی سے کہا جائے میں نے تجھ سے عداوت نے اتنی کی ہے, میں نے تجھ سے عناد اور میں نے تجھ سے اس لیے رکھا ہوا ہے نماز نہیں پڑتا, نماز کرنے لگے گا میں تجھ سے دوستی کرنے لگوں گا. تو اتحاد کی محبت ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس آدمی کو ایمان لے آنے کے بعد پھر ایمان کو مکر جانا ایسی اس کو ناگوار گزرتا ہو جیسے جس آدمی کو آگ میں کیا جائے, وہی سمجھتا کہ میں اپنا دین چھوڑا ہوا کہ آگ میں جا رہا ہوں. یہ تین چیزیں اللہ کی محبت, لوگوں کی محبت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہو اور اپنے دین سے محبت ہو, اس کے مکر جانے کو آگ میں کچھ جانا سمجھتا ہو. یہ تین چیز اس کے اندر پائی جائے جو آدمی اپنے ایمان کا مزہ پائے گا. اور ایک مختصر دو چار میں بتا رہا ہوں, چھٹی جو شرط ہے کی وہ یہ شرط ہے کہ آدمی تابے داری پر, دین کی تابے داری پر, دین میں عمل کرنے پر, اللہ کی عبادت کرنے میں مکمل طریقے سے آماد اس سے اتارنے سے کوئی آدمی کام نہ لے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم آ جائے دنیا میں وہ آدمی کہ میرا جینا, میرا مرنا, میرا کاروبار, میری کچھ بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں ساری چیز قربان ہو. اگر کوئی آدمی اٹھا کوئی کام ایسا کر رہا ہو کیونکہ آج تک یہ معلوم تھا کہ میرا کام میرے اسلام اجازت نہیں دیتا, یہ میرا کام ٹھیک نہیں ہے, جائز نہیں ہے, جیسے آج نے جان لیا یہ میرا کام ٹھیک نہیں, فوراً کام کرو. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تو مومن کو اختیار اور مومنہ مرد و عورتوں کی اختیار ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کوئی آ جائے وہ اپنا اختیار سے چلائے. اور جو کوئی بھی آدمی اس میں گنہگاری اختیار کرے گا, جو کوئی آدمی انکار کرے گا, جو کوئی آدمی نافرمانی کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا, اللہ تعالیٰ کو آدمی کھلے سے گمراہی میں چلا گیا. یہ کلمہ جاننے کے بعد ان کے تمام شروع کو ہمیں خود جاننا ہے, اس علم حاصل کرنا ہے, اپنے اولاد کو بھی دینا ہے, ماں بہنوں کو بھی سکھلانا ہے, تب جا کر ہماری تمام عبادتیں قبول ہو سکتی ہے.
ورنہ نماز بھی روزے بھی اگر بغیر جانے سے عمل آپ ادا کر رہے ہیں اور جاننے کی بھی کوشش کر آپ نے نہیں کیا تو یہ خطرے میں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کل قیامت میں اسے قبول فرمائے گا یا ایسے ٹھکرا دے گا، ایسی دھکے دے کر بتا دے گا کہ ایسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں جس کے اندر وہ علم نہ ہو، جس میں میری کلمہ کی گواہی نہ ہو، میرے کلمہ میرے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو، ان تمام چیزوں کو ٹھکرا نہ کیا جائے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کروں پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو کلمہ شہادت اور ان کے تمام شروط کو مان کر اس کے علم حاصل کر کے الہ العالمین مکمل بیداری کے ساتھ اس کلمے کو اپنے زبان سے ادا کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو مکمل دین اسلام میں رہ کر تیری مکمل خلوص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ طاہر خانہ نے ہم کو بہترین سننے سنانے کا موقع یہ لوگوں کو ناز کیا ہے پروردگار عالم تو سب سے پہلے مجھے ان تمام باتوں پر قرآن و حدیث کے بھی عمل کرنے کی، ان کی بات طاہر خانہ کو اس پر عمل کرنے کی اور ذہنی تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کی گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ پریشان ڈالے تمام لوگوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔